میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ جب انہوں نے تو اسپیشلی یہ کہا کہ جی حج پہ جا رہے ہیں اور جو بیگ ہوتا ہے اس کے اندر قرآنی دعائیں ہیں یا قرآن ہے، اور اگر ان کو وضو کرنے کے لیے ٹوائلٹ جانا پڑ جائے استنجا کرنے کے لیے تو وہ بیگ کا کیا کریں؟ تو قرآن اور وہ کتاب باہر رکھ کے جائیں یا ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، کیا کریں؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو گزارش یہ کرنی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی آپ نے وضو کرنا ہے، تو وضو کرتے وقت تو وہ بیگ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹوائلٹ کے اندر جانا اور ایسی صورت کے اندر کہ آپ کے پاس قرآن ہے اور قرآن لے کے باتھ روم میں جانا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسی کتاب جس کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا کتاب ہے، کوئی اسلامی کتاب ہے، چلیں وہ اس کا تو حکم قرآن کا نہیں ہوگا، وہ بھی اصولاً تو اس کو بھی باتھ روم میں نہیں لے کے جانا چاہیے، لیکن وہ اس درجے پہ نہیں ہے کہ جی جس درجے پہ قرآن کا ایک مقام ہے نا، قرآن کی تو ایک رسپیکٹ ہے کہ عزت ہے، اس کا تو ایک پروٹوکول ہے۔ تو کتاب اگر کوئی ہے تو اگر وہ اب لے گئے تو چلیں ٹھیک ہے، اس میں تو کہیں نہ کہیں کوئی اجازت مل سکتی ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اس کا تو احترام ضروری ہے، وہ آپ باتھ روم کے اندر نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب جا رہے ہوں گے تو آپ یعنی میک شور کریں کہ وہ قرآن آپ باہر کسی کو دے کے جائیں، باہر رکھ کے جائیں، تاکہ جو ہے وہ اس کی ڈس رسپیکٹ نہ ہو۔ اور قرآن کی جو ہے تعظیم کرنا، وہ قرآن اللہ کے شاعر میں سے ہے اور اس کی تعظیم کرنا ہم پر لازمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بات کا ہاں بے دہانی میں اگر لے چلا گیا کوئی بندہ، اس کو یاد ہی نہیں رہا، وہ بیگ میں تھا اور وہ باتھ روم میں چلا گیا اور اس کو یاد بعد میں آ کے اس کو ہوا ہو میں تو قرآن لے گیا تھا باتھ روم میں، تو وہ تو دیکھیں خطا اور نسیان کے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں ہے نا، کہ انسان کو بھولا ہوا تھا تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں کیا۔ لیکن جانتے بوجھتے ہوئے تو قرآن کو آپ باتھ روم میں نہیں لے جا سکتے، چاہے وہ آپ حج میں ہوں، چاہے وہ آپ غیر حج میں ہوں، چاہے آپ وہ کہیں پہ بھی ہوں، ٹھیک ہے جی، چاہے آپ دوسرے سفر میں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے، بالکل جب قرآن آپ نے اپنے بیگ میں رکھا ہے تو اس کا پروٹوکول ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، موبائل فون کے حوالے سے کہا ہے، دیکھیں موبائل فون ہے، ابھی یہ کوئی مصحف نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایک ڈیوائس ہے نا۔ اب اس کے اندر میں نے بھی ایپ ڈالی ہوئی ہے، میرے پاس بھی یہ ایپ ہے، دیکھیں اس کے اندر یہ قرآن کی ایپ ہے۔ اب میں جب تک کھولوں گا نہیں، اب میں نے جیسے مثال کے طور پہ یہ پہلا پارہ کھول لیا، اب جب میں نے اس کو کھول لیا ہے تو اس کے اوپر یہ قرآن کے نقوش ظاہر ہو گئے، تو اب یہ قرآن کے حکم میں ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، کہ کیونکہ یہ ایک عکس ہے، مصحف نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں بغیر وضو کے آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھ تو ویسے بھی سکتے ہیں، چھو بھی سکتے ہیں۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، اس کو آپ بغیر وضو کے اس وقت چھو نہیں سکتے۔ اب جیسے یہ قرآن کھلا ہوا ہے، اب کھلا ہوا میں اب باتھ روم میں لے کے جا رہا ہوں تو یہ بات مناسب نہیں ہے، جب باتھ روم میں جاؤں تو اس کو بالکل بند کر کے جاؤں تاکہ قرآن جو ہے وہ اس کی ایپ کھلی ہوئی نہ ہو۔ تو لیکن اگر کوئی قرآن موبائل فون میں ہے، جو اس نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کھلی ہوئی نہ ہو، جب تک کہ آپ اس کو اسکرین پہ نظر نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔